إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. محترم حاضرین مسجد، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی صرف اور صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس پوری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہم صلی وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ حاجہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ ابراہیم کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا: الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اے پیغمبر کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی مثال کیسی بیان کی ہے؟ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اس پاکیزہ درخت کی مانند، جو درخت جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں دھسی ہوئی ہیں، زمین کی گہرائیوں تک اس کی جڑیں پہنچی ہوئی ہیں، اور اس کی شاخیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، آسمانوں تک پہنچی ہوئی۔ تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، جو درخت کہ ہر موسم میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھل دیتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کر سکیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ توحید، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ،
اور انسان کا اپنی زندگی میں جب لا الہ الا اللہ کا وہ اقرار کرتا ہے، اقرار کرنے کے بعد کلمہ توحید کو اپنانے کے بعد اس کی زندگی میں کیا کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، اس کی زندگی میں کیسے کیسے اثرات، کیسی اچھی اچھی صفات اس کی زندگی میں پیدا ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک مثال کے ذریعے سے بتایا، سمجھایا کہ جیسے ایک درخت ہے، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہے، وہ درخت بہت مضبوط ہے، اس کی جو شاخیں ہیں وہ بھی جو ہے آسمانوں تک پہنچ رہی ہیں، بہت ہی لمبی اس کی جڑیں ہیں اور اس کی جو ہے شاخیں ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور درخت بھی ایسا کہ جو ہر موسم میں موسم میں وہ پھل دیتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ جو ہے ہر درخت جو ہے اس کے پھل دینے کا ایک موسم ہوتا ہے، وہ اسی موسم میں پھل دیتا ہے، لیکن یہ جو درخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتایا وہ عقیدہ توحید کا درخت ہے، یہ ایسا درخت ہے جس کے پھل دینے کا کوئی موسم نہیں، وہ ہر سال کے 12 مہینے پھل دیتا ہے، ہر مہینے وہ پھل دیتا ہے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ عقیدہ توحید کسے کہتے ہیں، عقیدہ توحید کا کیا مطلب ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اس بات پر ایمان ہو، اس بات پر اعتقاد ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ واحد ذات ہے، اکیلی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عبادت کے قابل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلی ذات ہے، اس بات کا اقرار کرنا یہ توحید کہلاتا ہے، اسے عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ عقیدہ توحید یہ پورے اسلام کا نچوڑ ہے۔ اسی عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے نبیوں اور بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ایک پیغمبر بھیجا، جس رسول کا پیغام، جس رسول کی دعوت، جس رسول کا اعلان کیا ہوتا تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ لوگوں ایک اللہ کے ہو جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت اسی کی کرو، سجدے اسی کے سامنے کرو، مرادیں اسی سے مانگو، منتیں اسی سے مانگو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ یہ طاغوت کیا ہے؟ کل ما عبد من دون اللہ فهو طاغوت، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جس چیز کی بھی پوجا کی جائے، جس چیز کی بھی عبادت کی جائے، پرستش کی جائے، وہ طاغوت ہے۔ تو پتہ چلا کہ عقیدہ توحید یہ تمام انبیاء کرام کی، تمام رسولوں کی دعوت کا نچوڑ ہے۔ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے، سب سے پہلا حکم وہ اسی عقیدہ توحید کو اپنانے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کہ لوگوں تم اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس اللہ کی پیروی کرو، بندگی کرو جس رب نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے والے لوگوں کو پیدا کیا۔ اور پھر آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو جس چیز سے روکا، جس چیز سے منع کیا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا، کہ لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، وہ واحد ذات ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ محترم حاضرین، اگر کسی انسان کے پاس عقیدہ توحید نہ ہو، وہ انسان چاہے کتنی بھی عبادت کر لے، اس انسان کے پاس کتنی بھی اچھائیاں ہوں، کتنی بھی نیکیاں ہوں، وہ انسان کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ رد کر دیتا ہے، اسے انسان کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ لیکن دوسری طرف ایک ایسا انسان جس کے پاس عقیدہ توحید ہے، عقیدہ توحید کے ساتھ ساتھ سنت کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بھی گزار رہا ہے، تو جب ایسا انسان عمل کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو ایسے انسان کے عمل کی قدردانی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ لیکن جس انسان کے پاس توحید ہی نہیں ہو، جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو سب سے پہلے نہ پہچانے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، عبادت کے قابل ہے، اس کو یہی نہیں پتا ہے، تو جو وہ انسان چاہے پہاڑ کے برابر بھی وہ نیکیاں کیوں نہ کر لے، زمین و آسمان بھر کر کے بھی اس کے پاس عبادتیں ہوں، نیکیاں ہوں، لیکن ایسی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوں گی۔ اب دیکھیے سورۃ الانعام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کیا۔ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بڑے بڑے پیغمبر، یہ بڑے بڑے انبیاء، یہ بڑے بڑے رسول اگر یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کر لیتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور سے بھی مانگتے، کسی اور کے سامنے بھی اگر یہ سجدہ کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان نبیوں کے اعمال کو بھی برباد کر دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے، تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی عمل کو تباہ و برباد کر دیتا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ ہماری اور آپ کی اخروی نجات کا دار و مدار اسی عقیدہ توحید پر ہے۔ عقیدہ توحید کو اپنائے بغیر، عقیدہ توحید کو اپنے دل میں بسائے بغیر کوئی انسان آخرت میں کامیابی کا خواب نہیں دیکھ سکتا، کوئی انسان آخرت میں نجات نہیں پا سکتا، کوئی انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں۔ آخرت میں نہ کوئی خاندان کام آئے گا، نہ کوئی حسب و نسب کام آئے گا، نہ کوئی عہدہ و منصب کام آئے گا، نہ کوئی اثر و رسوخ، نہ کوئی شہرت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کام آئے گی۔ کوئی پیغمبر کا بیٹا ہو، کوئی ولی کا بیٹا ہو، کوئی پیر زادہ ہو، کوئی شہزادہ ہو، کوئی کچھ بھی کیوں نہ ہو، اگر اس کے پاس عقیدہ توحید کی دولت نہیں ہے، اگر اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، تو ایسا انسان نجات نہیں پا سکتا، ایسا انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تبھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہو کر کے فرمایا تھا، یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے میری بیٹی، تو ایمان لا لے، عمل کر لے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں نبیوں کا سردار ہوں، اس کے باوجود میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا، آخرت میں تیرا کام نہیں آ سکتا۔ تو پتہ چلا کہ نجات کا دار و مدار، اگر ہمیں آخرت میں نجات چاہیے، نجات کا دار و مدار اسی عقیدہ توحید پر ہے۔ کلمہ توحید کا انسانی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے، بہت گہرا رشتہ ہے۔ اس لیے اسلام نے کلمہ توحید کو عقیدہ فطرت قرار دیا۔ کوئی شخص، کوئی انسان، وہ کسی گھرانے میں پیدا ہوا کیوں نہ ہو، وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے فابواہ یہودانہ او ینصرانہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ ماں باپ کی اگر غلط تربیت نہ ہوتی، ماں باپ ان کو صحیح تربیت دیتے، تو وہ آج اسلام پر قائم ہوتے، عقیدہ توحید پر قائم ہوتے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے مکہ کے مشرکین جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدے کیا کرتے تھے، یہ لوگ بھی، یہ مشرکین مکہ بھی جب سمندر کا سفر کرتے، سمندر میں جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی، جب طوفان میں پھنس جاتی، تو ایسے وقت میں یہ اپنی اصلی فطرت کی طرف لوٹ آتے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو خلوص دل سے پکارا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ العنکبوت میں فرمایا، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، کہ یہ مشرکین جب کبھی سمندر کا سفر کرتے، جب کبھی سمندر میں طوفان میں پھنس جاتے، بھنور میں پھنس جاتے، تو ایسے وقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے دعا کرتے تھے، سچے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکین کو، ان جو ہے لوگوں کو نجات دے دیتا، خشکی کی طرف، زمین کی طرف لے آتا، تو یہ لوگ دوبارہ شرک کرنے لگتے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا، 9 لوگ ایسے تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ انہی 9 لوگوں میں سے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے۔ جب انہیں یہ پتہ چلا تو وہاں سے بھاگ دوڑے ہوئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ راستے میں کشتی سخت طوفان میں گر گئی۔ اب لوگوں کو محسوس ہونے لگا کہ اب تب میں ہم جو ہے مرنے والے ہیں، ڈوب کر کے ہم ہلاک ہونے والے ہیں۔ تو لہٰذا کشتی میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ لوگوں، اس وقت سوائے آسمان والے کے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، لہٰذا لات، منات، عزا جو تمہارے خدا ہیں، جو تمہارے معبود ہیں، آج انہیں مت پکارنا۔ آج صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہیں اس مصیبت سے نجات دلا سکتا ہے، کیونکہ سمندر کی اس مصیبت سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہیں جو ہے کوئی راستہ دکھا سکتا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ یہ اپنی دل میں سوچتے ہیں کہ اگر سمندر کی اس مصیبت سے، سمندر کی اس طوفان سے اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے زمین پر بھی، خشکی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مصیبت، پریشانیوں سے انسان کو بچا سکتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اس واقعے کی وجہ سے، اس واقعے سے متاثر ہو کر کے وہ اسلام قبول کرتے ہیں۔
تو بتانا مقصد کیا ہے کہ کلمہ توحید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقیدہ توحید قرار دیا ہے۔ محترم حاضرین، عقیدہ توحید یہ پوری کائنات کی، اس پوری دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، سب سے بڑی دولت ہے۔ جس انسان کے پاس عقیدہ توحید آ جائے وہ انسان کسی سے ڈر نہیں سکتا، وہ انسان کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، وہ انسان کبھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہیں کر سکتا، وہ انسان کبھی کسی کے سامنے اپنے آپ کو بے سہارا، اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سارے نبیوں اور بہت سارے رسولوں کو بھیجا، اور ان نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات بھی عطا کیے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام جو قوم عاد کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے تھے، انہیں کوئی معجزہ جو ہے نہیں دیا گیا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ ہاں، حضرت ہود علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا۔ وہ معجزہ کیا تھا؟ 12ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی پوری قوم، اپنی پوری مشرک بستی کے سامنے تنے تنا کھڑے ہوئے ان کا مقابلہ کیا، انہیں چیلنج کیا۔ ان کا چیلنج کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، کہ لوگوں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تم لوگ جن خداؤں کی، جن معبودوں کی پوجا کرتے ہو، پرستش کرتے ہو، میں ان معبودوں سے بیزار ہوں، میں معبودوں کو نہیں مانتا۔ من دونہ فکیدونی جمیعا، لوگوں اگر اللہ کے علاوہ تم لوگ مجھے نقصان پہنچانا چاہو، تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہو، مجھے مارنا چاہو، تو تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مجھے نقصان تو پہنچانا دور کی بات ہے، میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، حضرت ہود علیہ السلام کے پاس وہ کون سی طاقت تھی جس طاقت کے بلبوتے پر انہوں نے پوری قوم کے سامنے تنے تنہا وہ کھڑے ہو گئے، ان کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ وہ کیا چیز تھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ویسا ایمان تھا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ویسا بھروسہ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے پوری قوم کا مقابلہ کیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ یہی تھا، ایک اکیلا انسان، ایک اکیلی شخصیت پوری قوم کے سامنے تنے تنا کھڑا ہو گیا، اور پوری قوم کے لوگ مل کر کے انہیں نقصان تک نہیں پہنچا سکے۔ تو پتہ چلا کہ عقیدہ توحید یہ ایسی طاقت ہے پوری دنیا میں، پوری کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جس انسان کے پاس عقیدہ توحید آ جائے وہ انسان نہ کسی سے ڈر سکتا ہے، نہ کسی کے سامنے دب سکتا ہے، نہ کسی کے سامنے جھک سکتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، ایک بندہ مومن دکھنے میں بہت کمزور، بہت ہی جو ہے نحیف معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس توحید کی طاقت ہے، اگر اس کے پاس عقیدہ توحید ہے، ایسا کمزور مومن بھی دکھنے میں بظاہر جو ہے طاقتور نظر آنے لگتا ہے۔ محترم حاضرین، عقیدہ توحید کو جب ہم اپناتے ہیں، اس کا اثر ہماری زندگی میں کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، جو انسان موحد ہوتا ہے وہ کائنات کے سلسلے میں اپنا نقطہ نظر اس کا بدل جاتا ہے۔ وہ کائنات کے سلسلے میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، وہ ساری چیزیں میرے فائدے کے لیے ہے، میرے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ شجر، یہ حجر، یہ خشکی، یہ سمندر، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے استعمال کے لیے، میرے فائدے کے لیے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اے لوگوں، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں، جتنی بھی مخلوقات پائی جاتی ہیں، ہم نے اسے تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے، ہم نے اسے تمہارے تابع کر دی ہیں۔ تو لہذا ایک مومن بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات میرے لیے بنائی ہے تاکہ میں اس کائنات میں رہوں، اس کائنات سے فائدے اٹھاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو اپنی نعمتیں رکھی ہیں، ان نعمتوں کو فائدہ اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر گزاری کر سکوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکوں۔ اسی لیے ایک مومن بندہ کبھی کائنات کے مخلوقات کے آگے جھکتا نہیں، کبھی وہ سورج کی پرستش نہیں کرتا، کبھی وہ گائے کی پوجا نہیں کرتا، کبھی وہ آگ کی پوجا نہیں کرتا، کبھی وہ پتھروں کے سامنے اپنا ماتھا نہیں ٹیکتا، کبھی وہ پتھروں کو اپنا جو ہے پروردگار نہیں مانتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تمام چیزیں میرے استعمال کے لیے، میرے فائدے کے لیے بنائی ہیں، نہ کہ مجھے جو ہے ان کے سامنے جھکنا ہے، نہ کہ مجھے ان کی عبادت کرنا ہے۔ تو محترم حاضرین، جب انسان بندہ مومن جب وہ عقیدہ توحید پر جو ہے عقیدہ توحید کو مانتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو میرے فائدے کے لیے، میرے استعمال کے لیے بنائی۔
اسی طریقے سے عقیدہ توحید کا فائدہ یہ بھی ہے کہ عقیدہ توحید کو ماننے کے بعد انسان ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کے بعد وہ انسان کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے کے بعد جنات اور شیاطین کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، افکار و نظریات کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، کائنات کے چیلنج کے سامنے بغیر خوف کے کھڑے ہو کر کے ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سوچتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ ساری چیز، میں کسی کا غلام نہیں ہوں، میں کسی کا غلام نہیں ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں غلام ہوں۔ تو محترم حاضرین، جب بندہ جو ہے مومن، جب وہ اس کے پاس عقیدہ توحید ہوتا ہے تو لہذا وہ کسی کے سامنے ڈرتا نہیں، کسی کے سامنے جو ہے جھک کر کے بات نہیں کرتا۔ حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، رستم بادشاہ کے سامنے وہ جو ہے جنگ کے تعلق سے بات کرنے کے لیے جانے والے تھے۔ رستم بادشاہ کو جب یہ پتا چلا کہ مسلمانوں کی ایک جماعت میرے طرف میرے محل میں آ رہی ہے تو رستم بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ دیکھو، عرب قوم یہ تہذیب سے ناآشنا قوم ہے، انہیں اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، یہ عرب کی بہت ہی بدو قوم ہے، یہ لوگ ہم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آج سے پہلے انہوں نے کبھی محل کی ایسی شان و شوکت، محل کی ایسی خوبصورتی کبھی دیکھی نہیں ہوگی، تو لہذا اس پورے محل کو سجاؤ، ہر طرف قالینیں بچھاؤ اور اس محل کو اور خوبصورت بناؤ تاکہ یہ بدو لوگ جب میرے پاس آئیں تو میری شان و شوکت کو دیکھ کر کے، میرے اس خوبصورت محل کو دیکھ کر کے وہ مرعوب ہو جائیں، وہ ڈر جائیں۔ لیکن سبحان اللہ، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، صحابی رسول حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ دربار میں داخل ہوئے تو ایک لمحے کے لیے بھی دربار کی جو شان و شوکت تھی، دربار کی جو خوبصورتی تھی، اس سے مرعوب نہیں ہوئے، اس سے ڈرے نہیں، بلکہ وہ اس شان سے محل میں داخل ہوئے کہ ان کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، تیز دار نیزہ تھا، وہ جو محل میں، جو دربار میں جو قالینیں، نئی نئی قالینیں بچھی ہوئی تھی، ان قالینوں کو پھاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور رستم بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الله وحده ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة۔ اے رستم بادشاہ، تو کان کھول کر کے سن لے، ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی میں لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف لے آئیں، وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سِعَةِ الْآخِرَةِ، اور دنیا کی اس تنگی سے نکال کر کے آخرت کی طرف لے جائیں، آخرت کی کشادگی کی طرف لے جائیں۔ پتہ چلا عقیدہ توحید جس بندے کے اندر آ جاتا ہے، اس انسان کے اندر سے پوری دنیا کا ڈر نکل جاتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں، کسی کے سامنے جھکتا نہیں، اور کسی کے سامنے اس کی باتوں سے مرعوب ہو کر کے وہ پیچھے نہیں ہٹتا۔ محترم حاضرین، ایک آخری اثر بتا کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے کہ جب عقیدہ توحید کو انسان اپناتا ہے تو اس انسان کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں، جو بری صفتیں ہوتی ہیں، وہ صفتیں مٹتی چلی جاتی ہیں اور اس کے اندر اچھے صفات، اچھے اعمال پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے سے پہلے جو انسان جھوٹا تھا، آج اس کی سچائی کی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے سے پہلے جو انسان ظالم تھا، آج عدل و انصاف میں اس کے چرچے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے سے پہلے جو انسان شہر کا سب سے بڑا غدار، شہر کا سب سے بڑا لٹیرا تھا، آج اس کی امانت داری مشہور ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیاں ایمان لانے سے پہلے کیسی تھی؟ ان کے اندر بہت ساری خرابیاں تھیں، وہ لوگوں کو جو ہے مال لوٹا کرتے تھے، وہ جو ہے ان کے اندر بہت ساری عملی خرابیاں موجود تھی، لیکن جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے ایمان لایا، اسلام میں جب وہ داخل ہو گئے، ان کی زندگیاں کیسے بدل گئی؟ ان کی زندگیاں ایسے بدل گئی کہ ان کی امانت داری مشہور ہو گئی، ان کی سچائی، ان کا عدل و انصاف، ان کی شجاعت و بہادری، ان کی نرم مزاجی، ہر چیز، ان کے اخلاق، اعلیٰ اخلاق ان کی مثال بن کر کے رہ گئے۔ توحید کو ماننے کے بعد صحابہ کرام کی شکل میں ایک ایسی جماعت تیار ہو گئی جس جماعت کے اخلاق، جس جماعت کے کردار، جس جماعت کے صفات کا نمونہ تاریخ نے نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ کبھی قیامت تک دیکھ سکی۔ تو پتہ چلا کہ عقیدہ توحید کو ماننے کے بعد انسان کے اندر یہ توحید کی دولت ہے کہ انسان کے اندر اچھے صفات پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر سے جو برائیاں، جو خامیاں ہوتی ہیں، وہ خامیاں مٹتی چلی جاتی ہیں۔ محترم حاضرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار صرف زبان کے ذریعے سے نہیں، زبانی حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل سے بھی اس کا اقرار کیا جائے۔ ایسا نہ ہو ہم عبادتیں تو کر رہے ہیں، نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، سجدے اللہ کے سامنے تو کر رہے ہیں، لیکن جیسی مسجد کے باہر گئے غیر اللہ کے سامنے بھی جو ہے سر جھکا رہے ہیں،
قبروں کے سامنے جا کر کے منتیں اور جو ہے مرادیں مانگ رہے ہیں، ایسے ایمان کا، ایسے عقیدہ کا کوئی فائدہ نہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ غیر اللہ کی محبت بھی ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو ایسی نماز کا کیا فائدہ، ایسی عبادت کا کیا فائدہ، ایسی نیکی کا کیا فائدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ کسی اور کو شریک کر رہا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کا جائزہ لیں اور صحیح عقیدے کو جاننے کی کوشش کریں، اپنے عقیدے کو شرک کی ملاوٹ سے دور کریں، شرک سے جو ہے اپنے آپ کو محفوظ کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنی پوری زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو زندگی کی آخری سانس تک عقیدہ توحید پر قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک سے، وسائل شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔